صحافی ارشد شریف صاحب کی کینیا میں وفات اور اس سے جڑے حالات و واقعات کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دینا۔ یہ پریس کانفرنس ایسے حالات کے تناظر میں کی جا رہی ہے جہاں حقائق کا صحیح ادراک انتہائی ضروری ہے تاکہ فیکٹ، فکشن اور اوپینین میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکے اور سچ سب کے سامنے لایا جا سکے۔ اس پریس کانفرنس کی اہمیت اور حساسیت کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو اس حوالے سے خصوصی طور پر پیشگی آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے جن کے تحت نہ صرف ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا بلکہ اسی جھوٹے بیانیے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ اداروں اور ان کی لیڈرشپ یہاں تک کہ چیف آف آرمی سٹاف پر بھی بے جا الزام تراشی کی گئی اور اس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم اور غیر معمولی اضطراب کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف صاحب کی وفات ایک انتہائی اندوناک واقعہ ہے اور ہم سب کو اس کا شدید دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کی مغفرت فرمائے۔ دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک آئیکن تھے کیونکہ ایک فوجی کے بیٹے، ایک شہید کے بھائی اور ایک سرونگ آفیسر کے برادر نسبتی تھے، اس لیے فوج اور شہیدوں کے حوالے سے ان کے پروگراموں میں وہ درد اور احساس ہمیشہ جھلکتا تھا۔ سیاچن ہو، قبائلی علاقہ جات ہوں، آپریشن ایریا، لائن آف کنٹرول، ارشد شریف صاحب کے پروگرام جرنلزم کی دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ انتہائی محنتی صحافی تھے جنہوں نے اپنے شاندار کام سے صحافت میں مقام بنایا۔ چونکہ ان کی وجہ شہرت تحقیقاتی صحافت تھی، لہٰذا جب سائفر کا معاملہ سامنے لایا گیا تو ارشد شریف صاحب نے اس پر بھی متعدد پروگرامز کیے۔ اس حوالے سے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم سے کئی ملاقاتیں بھی کی اور ان کے کئی انٹرویوز بھی کیے، جس کے نتیجے میں یہ بات بھی کی گئی کہ شاید انہیں مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا تھا۔ سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سلسلے میں کسی قسم کا ابہام اور قیاس آرائی پیدا نہ ہو اور قوم سچ جان سکے۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ 31 مارچ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ISI نے بڑے واضح اور انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریف کیا گیا کہ یہ پاکستانی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے اور پاکستانی سفیر نے جو لائحہ عمل ریکمینڈ کیا تھا وہی لائحہ عمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی فارن آفس کو ریکمینڈ کیا۔ ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھیں، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد
سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ پھر اسی حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشنز کے حوالے دیے گئے اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا، جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اس میڈیا ٹرائل میں ARY چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیے کو فروغ دینے میں اسپن ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے خلاف ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز اور اعلامیے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، حتیٰ کہ دوسری NSC میٹنگ میں اسد مجید صاحب کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی، جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ لفظ اے پولیٹیکل نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ اس تمام جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود ادارے نے اور خاص طور پر آرمی چیف نے نہایت ریسٹرینٹ اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر خود قومی مسائل کو حل کریں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہا گیا کہ سائفر کو چھپایا گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فارن آفس جو سائفر پروسیس کر رہا تھا، کیا اس نے اسے چھپایا تھا؟ اور جو اس وقت سائفر کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار تھے، ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور اگر نہیں لیا گیا کوئی ایکشن ان کے خلاف، تو کیوں نہیں لیا گیا؟ اور ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ لفظوں کے ہیر پھیر، گمراہ کن اور جھوٹی خبریں پھیلا کر اداروں اور ان کی لیڈرشپ کو غدار ٹھہرا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ مرحوم ارشد شریف کے علاوہ دیگر صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی سائفر کے حوالے سے بنائے گئے بیانیوں پر بات کی اور بہت کی۔ ارشد شریف صاحب تو نومبر 2021 سے ARY چینل کے پلیٹ فارم سے اداروں پر تنقید کر رہے تھے، جس میں انہوں نے مختلف اداروں کے حوالے سے بہت سخت تنقیدی پروگرامز بھی کیے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کسی قسم کے منفی جذبات نہ تھے نہ ہیں۔ کئی دیگر صحافی بھی اس پر بات کر رہے تھے، لیکن وہ پاکستان میں ہی رہے۔ آج بھی وہ بہت سخت سوالات اٹھا رہے ہیں، جو ان کا آئینی حق ہے۔ تمام سائفر ڈرامے کے دوران جب بھی کسی صحافی یا چینل سے ہم نے بات کی تو ان سے یہی کہا کہ بنا ثبوت اور من گھڑت مفروضات پر غداری اور سازشوں کے الزامات ادارے کی لیڈرشپ پر نہ لگائے جائیں اور فوج کے اے پولیٹیکل سٹانس کو متنازع نہ بنایا جائے۔ آج دیکھنا یہ ہوگا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والے حقائق کیا ہیں۔ 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا، جس میں شبہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان میں مقیم TTP گروپ نے اسپن بولدک میں ایک میٹنگ کی ہے جو ارشد شریف کو راولپنڈی اور ملکہ علاقوں میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئیں کہ کیسے اور کس نے KP گورنمنٹ کو یہ اطلاع مہیا کی کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا۔
جبکہ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لاحق ہے۔ 8 اگست 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازع بیان کی تمام مکاتب فکر نے مذمت کی اور اسے ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا۔ 9 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس متنازع اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب ARY نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے جواب میں عماد یوسف نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر اس حوالے سے متواتر ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا۔ 9 اگست 2022 کو 4:40 پر کراچی سے ارشد شریف کی دبئی کے لیے ایئر ٹکٹ بک کی گئی، جو کہ ARY گروپ کے اسسٹنٹ مینیجر پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن مسٹر عمران کے کہنے پر فضل ربی نامی ٹریول ایجنٹ نے 5.5 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بک کی۔ اس ٹریول پلان کے مطابق 9 ستمبر 2022 کو ارشد شریف کو پاکستان واپس آنا تھا۔ 10 اگست کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے ایمریٹس انٹرنیشنل کی پرواز EK 637 کے ذریعے صبح 6:10 پر دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ ارشد شریف کو KP گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا۔ انہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کے پروٹوکول آفیسر آفریدی نے گرین نمبر پلیٹ ڈبل کیبن میں ایئرپورٹ پہنچایا۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معاونت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچایا۔ اس حوالے سے اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی تو FIA کے ذریعے یہ کر سکتی تھی۔ ارشد شریف صاحب تب تک UAE میں رہے جب تک ان کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا تھا۔ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ UAE روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ متحدہ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ایک بیانیہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جب ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا گیا تو صرف کینیا ہی وہ ویزا فری ملک تھا جہاں پہ وہ انٹری لے سکتے تھے، حالانکہ دنیا میں کم از کم 34 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویزا فری انٹری پاکستانیوں کو موجود ہے۔ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہیں؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ کچھ لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے لندن میں ملاقات کے دعوے بھی کیے۔ وہ دعوے ان سے کس نے کروائے اور کن بنیادوں پر وہ دعوے کیے گئے؟ کیا یہ دعوے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھے؟ ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں تھا، تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی؟ کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کلنگ؟ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی ہے۔
اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، آئی ٹی ایکسپرٹس، ایون انڈر دا امبریلا آف یو این نمائندوں کی ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان تمام حالات و واقعات میں اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اس شفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کی وفات ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے اب تک حاصل ہونے والی تفصیلات اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان تفصیلات کی تہہ تک پہنچیں اور تمام کرداروں کو سامنے لائیں، قوم کے سامنے رکھیں۔ ہم سب کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی، کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی۔ ہم ایک خوددار اور آزاد قوم ہیں اور ہم میں سے ہر ایک نے پاکستان کی ترقی اور امن کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں۔ یہ آپ کی فوج ہے۔ یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کا ادراک سب کو کرنا ہوگا، کیونکہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور اسکالر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پہلے اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا۔ اور آج ہائیبریڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، 5th جنریشن وارفیئر کی اپلیکیشن، ان سب کے مترادف ایگزیکٹلی ایک کاپی بک اپلیکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت۔ سو ہم سب کو اس چیز سے ہم اس سے نبرد آزما ہے اور ہم اس سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ ایک متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہماری شناخت اور پہچان سب سے پہلے پاکستان ہے اور کچھ نہیں، اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے، نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ وقت اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے، اور مل کر ہمیں پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے نکالنا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بیفور وی اسٹارٹ دا کیو اینڈ اے، اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو ہم نے آج بات چیت کی ہے، میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آج اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی۔ Take the first questions. احمد منصور، اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز۔ جنرل صاحب، آپ نے اپنی جو ابتدائیہ ہے اس میں بھی بات کی نیوٹرل کی، ساری جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ پہلے تو اشاروں کنایوں میں یہ بات کرتے رہے کہ جو نیوٹرل ہے وہ کسی کو حق نہیں ہے نیوٹرل ہونا، پھر وہ اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے نام لے کر میر جعفر، میر صادق بھی کہنا شروع کیا، اور حوالہ دے کے فوج اور فوج کی قیادت، ایون جنرل باجوہ کو سمجھیں وہ ٹارگٹ کرتے رہے۔ تو اس ساری جو سینیریو ہے، جی جنرل صاحب، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو یہ بات اشاروں کنایوں میں کی کہ نیوٹرل ہے، اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ نیوٹرل ہو، اور پھر انہوں نے نام لینے شروع کر دیے، میر جعفر اور میر صادق کا جو لقب دینا شروع کر دیا، اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ اور کھلے اور ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں، وہ ٹارگٹ فنگرنگ بھی کر رہے ہیں، کون کن کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ فوج کو، جنرل باجوہ صاحب کو، اس طرح مطلب ان کا بھی اشارہ۔
تو اب اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، اور کیا ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیے یہ آن ہے مائک. اس کے جو ظاہری عوامل ہیں اس ان ٹرمنالوجیز کے جو انفارچونیٹلی یوز کی گئیں اور جس بیانیے کو پروان چڑھایا گیا، اس کو تقویت بخشی گئی، اس کے ظاہری عوامل اور ان کا ایک کرونالوجی تو میں نے آپ کو دے دی ہے. اس کے کچھ اندرونی محرکات کیا ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں. I would request the DGI to please comment on that. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شعوری احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں، اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں، ذاتی تشہیر ہو، اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے، جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں، مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے. لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں، جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاگ کام کرتے ہیں. جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا تہذیب بنایا جائے تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے. میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں. قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں. لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں. آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے. اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا. لہٰذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا. یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے. یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا. اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں. اور میرا یہ ایمان ہے، میری ایجنسی ہو، میرا ادارہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کا، اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو، افکار ہو، اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے. اس کو کسی ایک گروہ، کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے. یہی اس ادارے کی شان ہے، یہی اس ادارے کی آن ہے. ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے
اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے، وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے، نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت بولنی تھی۔ لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا، وہ فیصلہ کیا جو ادارے کے حق میں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات بھی قربان کی۔ آپ کو معلوم ہے ان پہ، ان کے بچوں پہ کتنی غلیظ تنقید بھی کی جاتی رہی، لیکن میں انہیں جانتا ہوں، جو میں سمجھا ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا، وہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کی لیجیسی ایسا ادارہ ہو جس کا کنسٹیٹیوشنل رول ہو، اس کا ایسا رول نہ ہو جس کو متنازع بنایا جا سکے۔ لہذا اس چیز کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے۔ اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا۔ آئی رسپیکٹ دیٹ رائٹ۔ ایز اے سولجر آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل۔ بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں۔ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ تھینک یو۔ جی ندیم صاحب، بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے، پہلی دفعہ آپ آئے۔ پاکستان میں جو لاء ہے، یہ پہلے تو جذبات کا اظہار کر دوں پھر سوال بھی، وہ ڈبل اس کا پیمانہ ہے۔ مجھ جیسا آدمی، عام صحافی، فوج کے اوپر کوئی بات کرے تو مقدمے ہو جاتے ہیں۔ یہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سر عام انہوں نے فوج کی دھجیاں اڑا دیں، ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مطلب یہ کیا رول آف لاء ہے اس ملک کے اندر، اور یہ کیا لیگیسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو مجھے اس کا بھی ضرور بتائیے گا کہ اس ملک کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ دوسرا سر، یہ جو کل واڈا صاحب نے کہا اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کو مارا جا رہا تھا، ہمارے جو صحافی بھائی تھے ارشد شریف صاحب، اور اس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے ان کو باہر نکلنے مجبور کیا۔ تو یہ انفارمیشن کیا ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی؟ کیونکہ ذاتی انفارمیشن تو اتنی وثوق سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے کریڈیبل ہو کے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن تھی اور انہوں نے اس کی بنیاد میں وہ کہا۔ تو اگر عسکری ذرائع سے آئی تھی تو وہ کون سے عسکری ذرائع تھے؟ وہ آپ کے نوٹس میں ہیں سر، بینگ اے DGISI۔ اور دوسرا جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے فون کا آڈٹ کرا لیا جائے تو چل جائے گا پتہ کہ ساری کانسپریسی کھل جائے گی۔ تو کیا اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں کہ واڈا صاحب کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے؟ انہوں نے تو کل بہت باتیں کر دی، انہوں نے کہا کہ اس کے جو بینیفیشری ہیں وہی اس کے قاتل ہیں۔ تو کون بینیفیشری ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کا، اور اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے؟ اور لانگ مارچ میں اب یہ مدعا عمران صاحب نے اٹھا دیا ہوا ہے تو اس کو کس طرح لنک کر کے کس طرح دیکھا جائے سر؟ دیکھیے کامران صاحب، آپ نے جو بات کی ایز فار ایز ایک عام صحافی، آپ نے کہا کہ جی اس کو تو کیس ہو جاتا ہے سر۔ دیکھیے ہم بھی ایک گورنمنٹ کے نیچے ایک ادارہ ہے، اور
ریکورس ٹو لا جو ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے, فوج کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے, تو جیسے آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے, اسی طرح کردار کشی کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا, اور اداروں کے اوپر خاص طور پہ بات کرنے کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا. اور اس لا کی امپلیمنٹیشن وہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے اس ادارے کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر آگے ایکشن لینا ہے. اس مد میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے, ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو اپروچ کیا ہے, اور گورنمنٹ اس کے بارے میں جو بھی ایکشن لیتی ہے وہ ان کی ثوابدید ہے, ہماری ثوابدید نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا یا کسی کو کچھ کرنا. آل وی کین ڈو از ریکویسٹ دا گورنمنٹ. دوسرا, آپ نے کہا کہ اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے. دیکھیے لانگ مارچ ایک جی بالکل انکوائری کمیشن انفارمیشن کہاں سے آئی جی ارشد شریف صاحب قتل کی, ادارے سے آئی ہے یا بین ادارے سے آئی ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی. جب میں نے آپ کو دکھایا کہ کے پی گورنمنٹ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا, وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن. آئی ایم شیور ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ایسی شیئر نہیں کی گئی, اور اس کو بعد میں ڈگ بھی کیا گیا کہ کیسے کہاں سے آئی, کسی نے یہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. سو جو کل والی ایک پریس کانفرنس تھی, میں اس کے ساتھ ان کی اوپر تو کمنٹ نہیں کر سکتا, مگر میرے خیال میں جو انکوائری کمیشن بنا ہے وہ ان تمام لوگوں کو, ان تمام شواہد کو دیکھے گا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کیس کا غیر جانبدار اور شفاف اس کی تحقیقات ہوں, اور اس میں جس نوعیت کے انٹرنیٹ یا فورینزک ایکسپرٹس جو بھی شامل ہے, ٹیکنالوجیکلی اس کو اگر کرنا ہے وہ کیا جائے. بغیر اس کے اگر یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچا تو اس کا بہت نقصان ہوگا. سو دیٹ از وائی اگر انہوں نے کل کوئی بات کی ہے اینڈ اف از ویری کلیئر, تو آئی ایم شیور انکوائری کمیشن اس چیز کو دیکھے گا. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے شہید ارشد شریف صاحب بہت قابل صحافی تھے, محنتی صحافی تھے. میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ان کی سیاسی آرا سے کچھ احباب کو اختلاف کی گنجائش غالباً ہے, لیکن ان کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے, ایک ان کی لگن ہے اپنے کام کے ساتھ, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں اور تحقیق ہے, اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. دوسرا دیکھیے, وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں, شہید بھی ہیں. سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے, میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا. جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا. بلکہ اس مہینے بھی انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں, جنرل صاحب کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ رکھا, اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے. میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں, ان سے رابطہ کیا ہے. ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا. اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں. اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی. حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے, اور میں نے دانستہ طور پر آئی ایس آئی کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لیے, تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% تحقیقات ہوں, اور جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو اس سے آگاہ رکھے. جنرل صاحب, ممتاز بھٹی میں دن سے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. جنرل صاحب, یہ جتنے لوگ آج میڈیا کے ریلیٹڈ ہمارے ساتھی جو تنقید کر رہے ہیں افواج پاکستان کے اوپر, اور مختلف قسم کا پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے, میں ارشد صاحب کی بات نہیں کر رہا, باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں ہیں. ان سب کا تعلق ماضی میں آپ کے جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس کے چیف کے ساتھ اور ان کے قریبی افسروں کے ساتھ رہا ہے. تو آپ نے اس اینگل کے اوپر اب تک کیا تحقیق کی ہے کہ آئندہ تعیناتی کو منور کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا افواج پاکستان کے خلاف تو نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے, ایز لانگ ایز تعلقات یا ملنا
یا اس طرح کی چیز ہے اس کو انفارمیشن کی شیئرنگ ہے اس کو کسی کوئی غلط رنگ میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے. جہاں تک تنقید کی بات ہے, تنقید ہر ایک کا حق ہے, اور ہمیں تنقید پہ ایز این انسٹیٹیوشن کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. ہمارا مسئلہ صرف کسی کو تب ہوتا ہے جب تنقید سے بڑھ کر ایک چیز الزام تراشی اور من گھڑت پروپیگنڈے کی ڈومین میں چلی جاتی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو اوائڈ ایٹ آل کاسٹ, اینڈ اسپیشلی جب ہم اپنے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بیکاز ہمارے پاس ایسا کوئی فورم نہیں ہے کہ ہم ہر روز آ کے ہر ایک کے کسی کی بات کا جواب دے سکیں. نہ ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے, نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے اداروں کا دفاع حکومت وقت کرتی ہے, لیکن تنقید کا کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی منور کیا جا رہا ہے, کچھ ایسا کیا جا رہا ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ اپنے ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ, آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوگی. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ ان دیٹ. دیکھیے, میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے کہ پاکستان کے ہر شہری کا بھی آئینی حق ہے کہ وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرے, بھلے وہ رائے میری تنقید ہی کیوں نہ ہو. اور میں دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو رسپیکٹ دیٹ رائٹ. ایز اے سولجر اینڈ اسپائی آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ. آپ ہمارا محاسبہ کیجیے, صبح شام کیجیے, لیکن پیمانہ یہ رکھیے کہ میں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کیا ہے. یہ نہ رکھیے کہ میں نے آپ کے لیے, آپ کی ذاتی سیاسی مفادات کے لیے کچھ کیا ہے. نہیں, وہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں ملک کے لیے کام ٹھیک نہیں کر رہا ہوں, قوم کی امیدوں میں پورا اتر نہیں رہا ہوں, آپ برائے مہربانی میرے پہ تنقید کریں. میں بہت خوش اسلوبی سے اپنے کام میں بہتری لاؤں. تھینک یو. میں اس میں بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہز اور ہر اون اوپینین بٹ ناٹ ٹو دیئر اون فیکٹس. اوپینین کا رائٹ ہے بٹ فیکٹس مینوفیکچر مت کریں. اور انفارچونیٹلی جب پروپیگنڈا, 5th جنریشن وارفیئر, یہ جب جو اس کی اساس ہے وہ یہی ہے کہ فیکٹس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر افواہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لائق الرحمان, اے آر وائی ٹی وی سے. ڈی جی صاحب, آپ سے سوال ہے کہ جس سیناریو کو آپ نے بیان کیا اس میں بہت سے انٹرنیشنل چیلنجز بھی ایک سامنے آتے ہیں, تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے وہ کون سے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں اور ان کو نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ اور ڈی جی آئی نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی, اس میں ایک چھوٹا سا ذکر کیا کہ مارچ میں چیف کو ایکسٹینشن, انلمیٹڈ ایکسٹینشن کی بات کی گئی. نام بتانا پسند کریں گے کس نے کی تھی؟ تھینک یو. انفارمیشن انہوں نے یہ ہے, میرے خیال میں وہ اتنی ہی شیئر کر سکتے ہیں. اس سے مزید اگر شیئر کر سکتے ہوتے تو آپ کو ضرور بتا دیتے. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ آپ نے جو انٹرنیشنل چیلنجز کی بات کی وہ کس نوعیت کہ آپ اس کیس سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں ان کے بعد, اور اس کیس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل چیلنجز بہت ہیں. پاکستان از اے کنٹری آف کانسیکوینس, اینڈ جب آپ اتنے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ, پاکستان ایک دنیا میں ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ملک ہے اور اس کے چیلنجز ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے, اور انہی چیلنجز سے لڑنے کے لیے, انہی چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے, بیکاز جیسے کہتے ہیں ایوری چیلنج برنگز این اپرچونٹی, سو دیر آر آلسو مینی اپرچونٹیز اویلیبل ٹو اس انٹرنیشنلی. سو ان کو اوور کم کرنے کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ we'll overcome those challenges. There is nothing to worry about that. اور اس کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, بالکل اس کے مطابق آگے چلا جا سکتا ہے, بٹ دیر از اے وے ٹو ڈو ایوری تھنگ, اور اسی کے مطابق کریں. یہاں میں یہ ضرور بتا دوں, جیسے آپ نے کہا کہ جی مارچ میں ڈی آئی نے جس طرح بات کی, آپ 2021 مارچ میں چلے جائیں. 2021 مارچ کے بعد اس وقت ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس کے آپ جانتے ہیں کیا ہوا. اس کے بعد اگر کسی الیکشن میں آپ ضمنی انتخابات لے لیں, کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز لے لیجئے, لوکل باڈیز الیکشنز لے لیجئے, اس سال ہونے والے انتخابات لے چکے, کہیں پہ اگر فوج کی کوئی یا آئی ایس آئی کی انٹرفیرنس کسی کو ایویڈنس ملا ہو تو بتائیں. ہم نے بارہا اس بارے میں بات کی کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے, بار بار کہا جاتا ہے کہ دھاندلی کی گئی, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا.
کہیں پہ ادارے نے اگر مداخلت کی ہو کسی پولیٹیکل ایونٹ کے اندر تو اس کا کوئی اگر ایویڈنس ہے پلیز لے کے آئیے. آئی ایم شیور دیر از نن. مارچ میں آپ نے سوال پوچھا کہ آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ عرصے کے لیے توسیع کی کس نے کہا. تو ظاہری بات ہے جو حکومت وقت تھی جو اس کو قانونی طور پہ دینے کے مجاز تھے انہوں نے آفر کی تھی، اور وہ اس لیے اس وقت یہ پیشکش کی گئی کہ جو طریقے عدم اعتماد ہے وہ اپنے عبور پہ آ چکے تھے. جو آپ نے بات کی پاکستان کے جو دوست ہیں دشمن ہیں بیرونی چیلنجز ہیں، دیکھیے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کے دوستوں کا اور دشمنوں کا فیصلہ کرنا منتخب جمہوری حکومت کا کام ہے. ادارہ فوج ISI کا کام ہے خفیہ معلومات کی بنیاد پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ حکومت کے آگے رکھے، فیصلہ ان کا ہے. پاکستان کے جو بیرونی اور اندرونی خطرات ہیں خدشات ہیں اس پہ ایک سیر اصل بحث ضرور ہو سکتی ہے کسی اور نشست میں، لیکن سر دست آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو الحمدللہ بیرونی خطرات سے یا پاکستان کو عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج بہت بہادر اور مضبوط ہے. پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس دفاع کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے خود لی ہوئی ہے جو اس ملک پہ اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم نے خود 25-26 سال اس جنگ میں دیکھا ہے. ہماری قوم کا بہت جذبہ ہے. پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عدم استحکام کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیے جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے. اگر ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا تو کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں. ہم مسلمان ملک تھے، ہمارے 2 حصے تھے، لیکن اس کے باوجود الگ ہو گئے کیونکہ ہم نے نفرت اور تقسیم کو زیادہ ابھارا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے اور مملکت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے. پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی، جس پہ میں نے جب خود DG ISI بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں. بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے. ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. پاکستان کا جو ہمارے ہاں سیاسی اور معاشرتی عدم برداشت ہے، جو گالی گلوچ آپ خود دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے معزز قابل احترام قابل تحسین لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے عدم استحکام آتا ہے. پاکستان کو خطرہ اس سے ہے. باہر سے الحمدللہ ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے پاکستان کا جو ڈیٹرنس ہے اٹ ورکس ایوری ڈے. اٹ ڈزنٹ میک اے نوائز بٹ اٹ ڈز ورک. دوسرا یہ بھی آخری چیز ہے بہن، میں ایک بات مکمل کر لوں کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں. جب ہم چور دروازے غیر آئینی غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے. اور ISI نے ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے، اس سے باہر نہیں جائے. تھینک یو. سر 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو سر یہ کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل رہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اکثر حوالہ دیتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ISI صاحب سے سوال ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے رات کی تاریکی کی ملاقاتوں کی بات کی، گزشتہ دنوں بھی ایک ملاقات کا حوالہ دیا گیا کہ جس کا اہتمام صدر مملکت نے کروایا تھا، تو اس ملاقات کا انجام کیا ہوا؟ اس ملاقات کے بارے میں DGI آپ کو تفصیل اگر ان کے پاس ہے تو وہ دے دیں گے. ایز فار ایز نیوٹرل کی آپ نے بات کی، میں ایک تو نیوٹرل کا لفظ ہم نے خود کبھی استعمال نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، جو کہ ہمارا
آئینی کردار ہے غیر سیاسی. اس کو نیوٹرل کہہ دینا یا اس کو جانور سے تشبیہ دینا میرے خیال میں یہ اور ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک دین کا بھی حوالہ دے دینا. میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں, لیکن جتنا دین مجھے سمجھ آتا ہے میرے خیال میں اس کردار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا آئینی کردار ہے, اور پاکستان کا آئین شریعت کے عین مطابق ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کا آئین ایک اسلامی مملکت کا آئین ہے, اور اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ ادارے اپنا کردار اپنی آئینی حدود میں رہ کے ادا کریں گے. اسی آئین کے اوپر ہم حلف لیتے ہیں. میں نے جیسے کہا ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں, ایک ہسٹری ہے, اسی کی وجہ سے, اسی ہسٹری کی وجہ سے آج بھی ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں, لیکن اس بوجھ کا, ان غلطیوں کا قرض ہم بہت عرصے سے ادا کر رہے ہیں. اور جیسا ڈی جی آئی نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوئی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر سیاسی چیز سے باہر نکال لینا ہے. میں نے اپنی پریسر میں بھی بات کی, آپ ریکوڈک لے لیں, آپ فاٹف لے لیں, آپ کارکے لے لیں, آپ NCOC کووڈ کا دوران جو کام ہوا وہ لے لیجئے. ایون ملٹری ڈپلومیسی کے تحت جو کچھ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی ذاتی تعلقات کو بھی سامنے لا کے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. یہ سب کچھ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کیا, یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے کیا. اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ہر کام میں یہ فوج ہمیشہ سامنے آئی ہے, آج بھی ہے, اور آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ. اس میں کسی گورنمنٹ یا کسی سیاسی جماعت یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کام پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے. لیکن سیاسی طور پہ انوالومنٹ یا کسی کے حق میں مداخلت کرنا, یہ انسٹیٹیوشن نے ایک بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اب آگے یہ نہیں چل سکتا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹک ٹو دیٹ, اینڈ دس از واٹ آر کانسٹیٹیوشنل رول از. اور جیسے DGI نے بھی بڑا کلیئرلی کہا کہ ISI بھی وہی کام کرے گی جو جس کی اسے آئین اجازت دیتا ہے. دوسری سوال کا جواب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر. دیکھیے, جن ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا, صدر پاکستان صاحب کی ملاقاتوں کا, وہ ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں کے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, میں اس میں کوئی بری چیز نہیں دیکھتا, کیونکہ اس کی نیت ملک میں استحکام لانا, سیاسی ٹھہراؤ لانا تھا. اور جتنے بھی رویے, اتنی زیادہ تلخی اور ٹاکسٹی آ چکی تھی, اس کو کم کرنا تھا. وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی. وہ کیوں نہ پہنچی, اس کے علاوہ کون سی ملاقاتیں ہوئیں. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بلا ضرورت سچ شر ہے. تھینک یو. فرسٹ آف آل DGISPR, پہلے تو کانگریچولیٹ یو ایز اے 3-star جنرل, نمبر 1. دوسرا سر, آپ نے فرمایا ہے کہ 3-star جنرل کا آپ نے نہیں فرمایا, ARY چینل کا آپ نے ذکر کیا. تو یہاں پہ اگر فوج میں بھی 3-star جنرل کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بھی FGC فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. تو یہ جو فارم ہاؤس ہے کینیا میں, وہ بھی انہی صاحب کا ہے. تو کیا DGI صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے 2 افسران کو وڈرا کیا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو یا جوڈیشل کمیشن جو بھی فیصلہ کرے, تو کیا اس شخص کو بھی لایا جائے گا کٹہرے میں جس نے یہ مرڈر کروایا؟ دیکھیے, اس بارے میں ابھی کوئی بھی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا. میں نے پہلے بھی بات کی, ہمیں انکوائری کمیشن کی تحقیقات کی آؤٹ کم کا انتظار کرنا چاہیے. میرا یا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ کس نے یہ کروایا اور کیا ہوا. تحقیقات ہوں گی. میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیز رکھی ہے وہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے, وہ فیکٹس بیسڈ ہے. جو ابھی تک فیکٹس ہمارے پاس آئے تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. وہ اس لیے ضروری سمجھا کہ انگلیاں اٹھ رہی تھی اور مفروضات کو شکل دی جا رہی تھی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو گئی تھیں, جس سے
یہ خدشہ تھا کہ انکوائری کو بھی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. سو یہ ایک ہم نے جو ابھی تک ہمارے پاس تھے وہ سامنے لائے ہیں. کسی کے اوپر نہ کوئی الزام لگایا ہے نہ کچھ اور. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں یا جن کا نام مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان شواہد میں آ رہا ہے ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹس چاہیے جو بھی چاہیے, اسی لیے جیسے ڈی جی آئی نے کہا کہ ہم نے کیونکہ انگلیاں ہم پہ اٹھنی شروع ہو گئیں ادارے پہ کیونکہ اٹ واز ٹوٹلی ان نیسسری. سو اسی لیے اس کو شفاف رکھنے کے لیے اور اس کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شخص ادارے سے اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں ہوگا, تاکہ کوئی اس کے اوپر ادارے کے اوپر یہ شک نہ کر سکے کہ ہم نے کسی چیز کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس اینڈ لیٹس ناٹ پوائنٹ فنگرز آن اینی ون فار دیٹ میٹر, اینی ون. سر السلام علیکم. اور پہلا سوال تو سر آپ سے, ڈی جی آئی سے, جنرل ندیم صاحب سے, کہ آپ کا آنا یقیناً حیران کن چیز تھی. وہ کیا معاملہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے اپنا فیصلہ کہ آپ منظر عام پہ نہیں آئیں گے, یا آپ کا ادارہ جاتی فیصلہ جو اصول پر مبنی تھا, کیا یہ ارشد شریف کی شہادت ہے یا اس سے جڑا ہوا بیانیہ جس نے آپ کو یا آپ کے ادارے کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنا اصول خود ہی توڑ دیں؟ دوسرا سر, آپ نے جنرل بابر صاحب آپ نے کہا کہ ارشد شریف کو سائفر بھی شاید غالباً دکھایا گیا. کیا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ارشد شریف کو ٹارگٹ کیے جانے کے پیچھے, یا کوئی ان کو ٹریپ میں لا کر ان کو اس طرح سے الجھانے کے پیچھے؟ دوسرا سر, عمران خان نے خود کہا کہ میں نے بھیجا ارشد شریف کو, میں نے کہا ملک سے باہر جائیں, اور یہ منصوبہ مجھے بھی معلوم تھا. پھر کے پی گورنمنٹ کا تھریٹ لیٹر وہ ہم سب کو معلوم تھا, آپ نے وہ آج دکھا بھی دیا. کیا عمران خان کو کمیشن بلائے گا یا بلانا چاہیے, اور کے پی گورنمنٹ کو بھی, سی ایم کو بھی کیا کمیشن بلائے گا یا ان کو بلایا جانا چاہیے کہ انہوں نے بھجوایا, فیسلیٹیٹ کیا؟ عمران خان صاحب کا بیان بھی سامنے ہے. پھر آپ نے ایک بہت زبردست سوالات آپ نے ریز کیے جنرل بابر صاحب کہ کینیا میں اور یو اے ای میں کون فیسلیٹیٹ کہاں سے, وہ بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں, ان کے جواب آنے چاہیے. ایک سوال آپ نے کہا کہ کس نے کس کو خبر دی ارشد شریف کی شہادت کی, تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو خرم نے سب سے پہلے سلمان اقبال کو, فیملی کو بھی نہیں دی. تو یہاں پر جو کنیکشن ڈیولپ ہو رہے ہیں, کیا ان سب چیزوں کی بھی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے؟ دوسرا سر, اسی سے جڑا سر, آپ نے بھی کہا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کو پاکستان کے اندر. تو جب خطرہ نہیں تھا تو پھر جو لوگ بھجوانے میں ملوث تھے یا جنہوں نے ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا, کیا ان سب سے تفتیش ہونی چاہیے؟ دوسرا سر, آپ نے کہا کہ لاسٹ سوال ہے, آپ نے کہا کہ ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اے پولیٹیکل رہنا ہے. یہ فیصلہ ادارے کا مستقل ہے یا افراد سے منسلک ہے؟ ادارہ جاتی فیصلہ ہے یا یہ افراد کا فیصلہ ہے, یا اس کے بعد جب تبدیلیاں آئیں گی ادارے میں تو ہم وہاں پر بھی کچھ تبدیلی دیکھیں گے؟ یو لاسٹ کوشچن فرسٹ, کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ ادارے کا فیصلہ ہے, یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے. اور ہمارا ادارے کا ایک میکنزم ہے جس کے تحت سینئر ملٹری لیڈرشپ فریکوینٹلی بیٹھتی ہے اور مختلف چیزوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے. سو اٹ واز ناٹ اے ون آف دا سین, یہ ایک فیصلہ ادارے کا ہے, اور انشاءاللہ ادارے کی آنے والی لیڈرشپ بھی اس پہ قائم رہے گی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی آپ کہہ دیں کہ یہ کوئی بک سے باہر چیز ہے. اٹ از پارٹ آف پاکستان اینڈ دیٹ از واٹ وی آر اسٹکنگ ٹو. ایز فار ایز آپ نے تفتیش کی بات کی, تو دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس تفتیش کو مکمل غیر جانبدار اور شفاف ہونا ہے, اور اس میں جس شخص کو, میرا خیال, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوائری کمیشن جو بنایا گیا ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ ہائیسٹ لیول پہ ہم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ نے وہ اناؤنس بھی کیا ہے. وہ ہائیسٹ لیول کا انکوائری کمیشن اسی لیے ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں, کسی سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں, اور ہونی چاہیے. اور اس واقعے کے جتنے بھی اینگلز ہیں, جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ شواہد ہیں, ان کو پوری طرح سے پرکھنا ہوگا. اور جنہوں نے بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر کی ہے یا وہ انفارمیشن رکھتے ہیں, آئی ایم شیور
that they will be called upon and they will have to appear in front of the commission. देखिए, आपने बात की कि ये जो गैर सियासी या आइनी किरदार तक महदूद रहने का फ़ैसला है, क्या ये फ़र्द वाहिद का है या इदारे का है। मैंने आपसे शुरू में कहा इस पे बहुत दिन अदारे की जो कायदीन हैं उनमें बहुत बहस हुई। इस पे हर पहलू पे गौर करने के बाद अदारे ने यह फ़ैसला किया बहसीत अदारा कि हम आइनी किरदार तक महदूद रहेंगे। आपको ये मालूम हो जो इस फ़ैसले में शामिल थे उनमें वो लोग थे जो अगले 15 से 20 साल तक इस अदारे की क़यादत संभालने वाले, लिहाजा ये फ़ैसला फ़र्द वाहिद का नहीं है। दूसरी जो आपने बात की कि किस चीज़ ने मुझे मजबूर किया, ये लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मेरी अपनी पॉलिसी थी कि मैंने तस्वीर भी नहीं लानी अपनी। वो ये थी कि मैं देखता था अक्सर कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक साइड पे झूठ को इतनी आसानी है, इतनी फरावानी है और हमारे जो नौजवान जहन हैं वो उसको कबूल करते जा रहे हैं और मुझे किसी ज़ाती चीज़ की वजह से मैं मजबूर नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि इससे अदारे और मुल्क में एक फितना और फसाद फैलने का ख़तरा है सिर्फ़ इस वजह से कि झूठ को झूठ साबित नहीं किया जा रहा या सच खामोशी पे तुला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये खामोशी तोड़ी और जो बाकी बातें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊँगा, गैर ज़रूरी सच मैं परहेज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी साहब, एक तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और दूसरा आपकी अच्छी उर्दू सुन के अच्छा लगा सर, DGI सर। अच्छा, दूसरा सर, आई हैव 2 ब्रीफ क्वेश्चन जी। वन इज़ रिलेटेड टू योर एजेंसी जी। जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली है उनका और उनके करीबी दोस्तों का ये कहना है कि जो करंट सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उनको कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहे थे और माहौल उनके लिए ऐसा बना दिया गया कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। एक तो इस बात का जवाब दे दीजिए। दूसरा, जो फैसल वावडा साहब ने कंक्लूड किया है उसका क्रक्स ये है कि ये अंदर की इन फाइटिंग है जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब कोलेटरल डैमेज की सूरत में सामने आए हैं। तो जिस तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं फिंगर्स फैसल वावडा साहब ने, क्या उनके अगेंस्ट भी वो प्रीवियस सिस्टम में बैठे हुए लोग या जो अथॉरिटी थे उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी कोई प्रोब इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई मुतवक्का है? थैंक यू। ये आपने एक तो फैसल वाडा साहब की जो बात की, मैं उसके ऊपर वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज ये उनकी ज़ाती एक स्टेटमेंट है। उन्होंने जो भी बात की, मैंने पहले भी कहा कि अपने आप को पेश किया है अपना, उन्होंने ये भी कहा है कि जी मेरा फ़ोन भी अवेलेबल है। तो आई थिंक इंक्वायरी कमीशन को उसके अंदर देखना चाहिए, उनको तफ्तीश में ज़रूर शामिल करें। आई एम नो पोजीशन टू कमेंट ऑन व्हाट ही इज सेइंग एंड उन्होंने वो क्या चाहते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था? जी, उसके बारे में आई वुड रिक्वेस्ट DGI, आई वुड रिक्वेस्ट। जो मालूमात मेरे पास हैं, अरशद शरीफ साहब के जो मेरे महतायत ऑफिसर्स हैं उनके साथ अच्छे तल्लुकात थे, वो एक दूसरे से मिलते भी रहे हैं उनके जाने से पहले। सो मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करूँगा कि उन लोगों ने उनको धमकाया हो। और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़ें तो क्या वो मुल्क छोड़ सकते थे? आप खुद इस सवाल का जवाब जानते हैं। हमें उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, वो मिलते रहते थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनकी जो सियासी आरा है उससे इख्तलाफ की गुंजाइश हमेशा रही है, लेकिन वो हमारे ऑफिसर्स के साथ उनके पुराने ताल्लुकात थे और वो राब्ते में थे। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि जो बाकी साफ़ी हजरात भी कहते हैं कि हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं, देखिए मैं कहूँगा कि ये भी मोस्टली झूठ है। आजकल कम्युनिकेशन ऐप्स ऐसी हैं आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप अपना नंबर ज़ाहिर किए बगैर कॉल कर लें। और अगर आपको शक है कि ये गुमनाम नंबर से कॉल आई है तो उसका आइनी कानूनी तरीका पाकिस्तान के कानून में मौजूद है। आप पुलिस में FIA में शिकायत करें, वो फोरेंसिक करके आपको बता देंगे कि जो नंबर नहीं आया ये असल में नंबर किसका है। और कुछ हफ्ते पहले आपने मीडिया पे देखा कुछ शरारती लोग
खुद ही एजेंसी का बंदा बन के एक दूसरे को कॉल करके वो मीडिया पे आया, तो हमारे लोग थोड़े फनकार भी हैं। थैंक यू। जैसा मैं जावेद शहजाद हूँ और साफ न्यूज़ इस्लामाबाद से। थोड़ी देर के लिए आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल लेके जाऊँगा, जहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि कौमी तरक्की, अवामी खुशहाली और जमहूरी अमल को अदम इस्तेहकाम का शिकार होने के लिए किसी जत्थे को हम इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे और कानून नहीं तोड़ने देंगे। आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की हद तक महदूद है, या इस हवाले से लॉन्ग मार्च भी आ रहा है और वफाकी हुकूमत से कोई रुजू किया जा रहा है कि नहीं। दूसरा सर, DGI से मेरा सवाल है, मेरा और इनका दफ्तर करीब करीब ही पारा में ही। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जितनी हमने बात की है इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान को लाने में भी तो आपके इदारे का किरदार था। क्या आप समझते हैं कि वो गलती थी? इस हवाले से MI की और ISI की जो स्टडी रिपोर्ट्स हुई थी खान साहब के हवाले से, उस पर भी ज़रा डिस्कस कीजिएगा सर। थैंक यू। अच्छा, आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर में ये नहीं कहा था कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोई जत्था या ग्रुप या जिस तरह से उनको आप मतलब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं देंगे। एज़ फार एज़ इस्लामाबाद आना, एक लॉन्ग मार्च करना या उसमें लोगों का शामिल होना, ये एक सबका जमहूरी हक है, और मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई किसी किस्म का कोई पाकिस्तान को कोई ख़तरा है। और जहाँ तक अगर उसके अंदर जैसे आइनी तौर पे कानून के मुताबिक लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, दैट शुड नॉट वरी एनीवन। सो फौज अपनी आइन की हदूद के अंदर रहते हुए, मैंने पहले भी कहा कि अगर हुकूमत को किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो अपनी आइनी हदूद में रहते हुए जो काम हो सकता है वो करेंगे। सो तकरीर का मतलब ये नहीं था, तकरीर का मतलब असल में मतन उसका ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज इंशाल्लाह नहीं होने दें। जी हाँ, अदम इस्तेकाम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को जी तो आज से अदम इस्तेकाम आ जाएगा। इंटेलिजेंस क्या कहती है सर कि लाशें गिरने की कोई प्लानिंग है या वैसे ही लग रहा है कि लाशें गिर सकती हैं? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी सर। देखिए, आपको मालूम है पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को बुनियादी हकूक़ की गारंटी देता है, और उन हकूक़ में एक हक एहतजाज करने का भी है। लिहाजा हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दिया है कि वो सलामती की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू करने के लिए जो भी उनके पास वसाइल हैं वो बरूए कार लाएंगे। जो आर्मी चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक्तसादी अदम इस्तेकाम लाए। देखिए, जो आइन आपको एहतजाज का हक देता है वो उस हक के साथ फ़राइज़ भी रखता है, ज़िम्मेदारियाँ भी रखता है कि आप वो कहाँ पे हक इस्तेमाल कर सकते हैं, किन जगहों पे जा सकते हैं, किन जगहों पे नहीं जा सकते, क्या तबसरा कर सकते हैं, किन अदारों पे बातचीत करने की मनफी आर्टिकल 19 में लिखा हुआ इजाज़त नहीं है। उसकी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर एक वाज़िया हदायत भी जारी करेंगी। लेकिन इसके बावजूद ये ख़दशा बाहर रहता है, जब इतने लोग इकट्ठे हों तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उसके लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक़ है, तो फ़ौज को अगर ज़रूरत पड़ी हालात को काबू करने में हुकूमत की मदद करेगी। लाने में आपके इदारे का कोई रोल था, उस पर ज़रा तबसरा कर दीजिएगा। इस पे सैर हासिल बहस फिर कभी हो सकती है। Thank you, sir. I have 2 questions for each of the gentlemen. मैं एक बहुत पुराना जर्नलिस्ट हूँ, DGI साहब। बहुत कम मेरे बैचमेट यहाँ बैठे हैं कुछ लोग। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह ब्रीफिंग DGI की नहीं सुनी। I was shocked, not surprised when I heard that you are coming over here. Should I be alarmed of your presence here?
کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے کہ آپ آ کے اپنا پرسنل پرسپیکٹو بتائیں. حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سارے ادارے ہیں, فل منسٹری آف انفارمیشن ہے, ISPR کا ڈائریکٹریٹ ہے. کیا عمران خان نے ڈریگ تو نہیں کیا آپ کو جب وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جب سے یہاں تعینات ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل بنے ہوئے ہیں؟ DG ISPR صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے, یہ ٹھیک ہے پاکستان ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوتا اگر لانگ مارچ ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو. Yesterday, Prime Minister was in Saudi Arabia. Then on 1st of November, he is traveling to China. Then he will travel to Egypt, what I heard. And then he is also supposed to visit France. جب ملک میں یہ ماحول ہوگا, لاکھوں نہیں میں ہزاروں کہہ دوں لوگ آ جائیں گے, who would listen to Pakistani leadership when back in the country there is apparent turmoil? Thank you, sir. I think بڑا اچھا یہ آپ کا سوال ہے, اور یس ان چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ بات میں وزن ہے, وہ ملک کی اس کا دار و مدار ملک کی اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام ملکوں میں, دنیا کے تمام ممالک میں اس طرح کے جمہوری اجتماع ہوتے ہیں, اور ان کے اندر مختلف باتیں بھی کی جاتی ہیں. ہر حکومت کو کبھی نہ کبھی ڈیموکریٹکلی, ایک ڈیموکریسی کے اندر یہ اپ ہیولز آتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک کی لیڈرشپ کا دنیا میں کوئی وقار کسی طرح سے کم ہو جائے گا, یا کوئی ایسی بات ہے. whoever is heading Pakistan, whoever is Pakistan's Prime Minister, is Pakistan's Prime Minister. And Pakistan is 220 million people, a nuclear power, one of the largest countries in the world. And jaise maine kaha, it is a country of consequence. So it's a democracy, alhamdulillah, and this is continuing. So democracies mein is tarah ki cheezein hoti rehti hain. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بہت زیادہ اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اٹ ہیپنز ان ڈیموکریسیز. آپ خود دیکھ لیجئے UK میں کیا ہو رہا ہے, کتنے پرائم منسٹرز چینج ہو چکے ہیں, کیا ہوا ہے. بٹ کنٹریز نارمل, کوئی ایسی کسی نے آ کے اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچایا. دے آلسو ہیو دیئر اون وے آف ورکنگ. سو ون شوڈ ناٹ بی الارمڈ. اینڈ سنس آپ نے کہا ہے کہ آپ DGI کی پریزنس سے الارم ہوئے ہیں, تو میں DGI کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ تھوڑا بات کر لیں. دیکھیے, ایجنسی کو بہت خوشی ہے کہ حکومت وقت اور DGI جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھ کے. ہم ان کی ترجمانی سے مطمئن اور خوش ہیں. لیکن میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایجنسی کے کچھ معاملات, کچھ معلومات, کچھ پوشیدہ اور پیچیدہ معاملات ہیں جو ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتے. وہ اگر میری جگہ کوئی اور کہے گا تو وہ غالباً احسن اقدام نہیں ہے. اس کو کہنے کی ذمہ داری میں اٹھانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو معلومات ان کے پاس نہیں ہے وہ میں کسی اور کو بولوں کہ آپ میری طرف سے بول دیں. سو اس لیے میں خود آیا ہوں کہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں آپ کو, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جھوٹ کے جواب میں کسی نے تو سچ کی جو چپ ہے وہ ختم کر دی. ایکسٹراڈنری میئرس. سو DGI کو یہاں پہ آنا اسی لیے پڑا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا چیز کب کہاں پہ کیا کہا گیا اور کیا ہوا, اور ہر چیز کا ایک سٹوری ہے پیچھے. سو جیسے انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ہی کانٹ شیئر, بٹ آج کل کی جو سچویشن ہے اور جس طرح سے ادارے کو, فوج کو بھی اور دین ISI کو علیحدہ سے ایک سمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے, اس لیے یہ بہت ضروری سمجھا گیا کہ ایز این ایکسٹراڈنری میئر ایک مرتبہ ہم دونوں بیٹھ کے اس چیز کے اوپر آپ کے سوالات لیں, آپ سے بات کریں اور قوم کے سامنے یہ واضح کریں کہ
سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، فیکٹ فکشن، ان چیز کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ DGI کچھ چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ میرے پاس اتنی ہے، اور آج اس وقت ضرورت تھی اس امر کی کہ ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے. بٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے روٹین. دس از واٹ آئی ہیو ٹو شیئر آن دس. دیکھیے جو آپ نے بات کی، میں یہاں کیوں آیا اور دوبارہ آؤں گا یا نہیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ذاتی وجوہات سے نہیں آیا. آپ سب کو یاد ہوگا مارچ کے مہینے میں سوشل میڈیا پہ میری ذات کے خلاف جھوٹی اور غلیظ مہم چلائی گئی. مجھے ایجنسی سے بھی فون آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سر آپ کے خلاف یہ ٹویٹر پہ مہم چل رہی ہے، ہم کیا کریں. تو میں نے بولا کہ جب کسی ٹویٹ کے ری ٹویٹس 8,000 ملین سے بڑھ جائیں پھر مجھے بتائیے گا. اس سے پہلے آپ میری ذات کی فکر نہ کریں، جو آپ کو قوم نے ملک نے فرائض دیے ہیں اس پہ توجہ دیں. سو میں آپ کی نہیں ذات کے لیے آنا ہوتا تو تب آ چکا تھا. آج اس لیے آئی ہوں کہ میرے ادارے کے شہید، میرے ادارے کے غازی، میرے ادارے کے آفیسر جوان جو 24 گھنٹے اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان پہ جھوٹی تہمات لگائی جا رہی ہیں. اس پہ خاموش رہنا میرے لیے اخلاقی طور پہ ناممکن تھا. میں اس لیے آیا. جنرل صاحب میرا کوشچن ہے آپ سے. پروین شوکت میرا نام ہے، جنگ اخبار سے تعلق ہے میرا. اس وقت ملک عدم استحکام کا شکار ہے، قوم بکھری ہوئی ہے اور معاشی حالات بھی درست نہیں ہیں. ایسے حالات سے دشمن ملک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی طرف سے کوئی خطرات ہوئے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آپ ملٹری خطرات کی بات کر رہے ہیں، ملٹری، تو یہ فوج دن رات اسی کام پہ مامور ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو جو بھی خطرات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. یہ ہمارا کام ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور پورا ہمارے تمام انٹرنیشنل بارڈرز، ہمارے تمام پورا پاکستان کا چپا چپا الحمدللہ سیکیور ہے، اور کسی قسم کا بیرونی خطرہ ہمیں نہیں ہے اس وقت. اور جو بھی خطرات ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہے اور ہمارے پاس ان کا جواب بھی ہے. سو پلیز ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. یو آر ایبسلیوٹلی فائن. دیکھیں، جو پاکستان کا دفاعی نظام ہے وہ مضبوط ہے کسی بھی بیرونی خطرے کے خلاف، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کسی نے آپ پہ بیرونی طرف سے حملہ کرنے کی سوچا بھی نہیں. کوشش کرنا تو ضرور کی بات ہے، کچھ نادانی ہوئی 2019 میں، شرارت، اس کا آپ نے جواب بھی دیکھ لیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اس کا ڈیٹرنس ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کا دشمن آپ پہ حملہ آور نہیں ہو رہا، نہ سوچ رہے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا، ڈیٹرنس آف پاکستان از ورکنگ ایوری ڈے. اٹ از ورکنگ 24/7 بٹ اٹس ناٹ میکنگ اے نوائز. تھینک یو. Assalamu alaikum, both of you gentlemen. It has been quite an informative and revealing press briefing indeed. میرے 2-3 سوال ہیں آپ دونوں حضرات سے. سب سے پہلے تو جنرل صاحب، آپ کے آنے سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کچھ ناخوش نظر آئی. آپ نے رات کی تاریکیوں کی ملاقاتوں کی بات کی ہے، اور رات کی تاریکیوں کی ملاقاتوں کے اندر کچھ معاملات اچھے اور اگلی صبح کو معاملات خراب ہوتے ہوئے دیکھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر ملاقات ہوتی ہے تو بات ٹھیک ہوتی ہے؟ کیا کوئی ہے، کیا کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے؟ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں، اس کے اندر ہم لوگوں نے ابھی کل ایک NOC کے لیے DC اسلام آباد کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی نیکسٹ فرائیڈے کو جو آئیں گے اس کے لیے ایک NOC مانگنے کے لیے لیٹر لکھا ہے. اس کے اندر اسپیسیفکلی سبجیکٹ میں لکھا گیا پیسفل پبلک گیدرنگ اینڈ سٹ ان. کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ واقعی میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کیا اس بارے میں کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ جو سٹ ان ہے یہ پیسفل ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی اس پہ کوئی بات چیت ہوئی؟ جناب صاحب، ہم لوگ ارشد شریف DG ISPR، ہم ارشد شریف کی وفات پہ بہت سارے سوالات سن رہے ہیں.
حکومت کی سمت سے بھی ہمیں سوالات سننے کو مل رہے ہیں، جوابات بڑے کم ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں۔ آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں بڑے پرٹیننٹ، بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان سوالات کے پیچھے جوابات بھی کچھ حد تک آپ کو معلوم ہیں۔ آپ نے 4 نام لیے، خرم احمد، وقار احمد، سلمان اقبال جو کہ ایئر وائی کے CEO، اور عماد یوسف۔ ان کا آپس کا کنیکشن، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو خرم احمد اور وقار احمد کی بالخصوص بات کی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس جو اطلاعات ہیں، would you be able to share that with us تاکہ کچھ کلیئرٹی آئے فیملی کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی؟ جس طرح کہا کہ it is too early to say anything on that. Yes, we have information. لیکن اس وہ انفارمیشن ابھی اس فارم میں نہیں ہے کہ اس کو آپ سب کے سامنے رکھا جا سکے. دیر آر کنیکشن، سب کچھ ہے، اس کو تھرو پراپر مینس انکوائر کر کے، اسٹیبلش کر کے، فیکٹس کو اسٹیبلش کر کے، اور اس کے بعد سامنے لایا جائے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ اب تک کی جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے، اور جن کو ہم بڑے وثوق کے ساتھ جو چیز آپ کے ساتھ ابھی ہم نے وہ شیئر کی ہے. کنیکٹنگ دا ڈاٹس ول ٹیک سم ٹائم، دے آر بینگ کنیکٹڈ، اینڈ اسی لیے میں نے یہ سوالات اٹھائے کہ ان سوالات کے جواب کے بغیر ایک لاجیکل کنکلوژن تک ہم نہیں پہنچ سکتے اس انسیڈنٹ کے بارے میں. اینڈ دیٹ از آل آئی ووڈ لائک ٹو سے رائٹ ناؤ. Yes, to an extent you can say that. So I will now request DJI to comment on the questions that have been asked. جو آپ نے سوال پوچھا کسی مخصوص جماعت کے حوالے سے، دیکھیے جب میں نے شروع میں کہا کہ یہ ادارے کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی اور غیر سیاسی کردار پہ محدود کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، جو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو، ہر شہری کا، ہر جماعت کا بلا تفریق کے غیر ہمارے پہ مساوی حق ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کوئی بھی جماعت کل آئینی طریقے سے حکومت بناتی ہے تو ادارے کا فرض ہے کہ اس حکومت کی ریاست کی خاطر آئینی حدود میں رہ کے مدد کرے. ہم یہ مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کسی جماعت کے ساتھ میرے ادارے کا، میری ایجنسی کا کوئی ذاتی عناد نہیں ہے. یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اور جس جماعت کا آپ نے نام لیا اس میں میرے غالباً ذاتی دوست باقی جماعتوں سے زیادہ ہیں. جو آپ نے بات کی میٹنگز کی، دیکھیے وہ میٹنگز ہوئیں، اس میٹنگ میں جو ہمارا مشورہ تھا، جو ہمارا بیانیہ تھا، جو بات ہم نے کہی وہ یہی تھی کہ آپ نے جو کرنا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت رہ کے کریں. ہم کوئی ایسی مدد فراہم نہیں کر سکتے جو پاکستان کے آئین، قانون اور اخلاق کے مطابق نہ ہو. تھینک یو. السلام علیکم سر، غزالہ نورین، سنو ٹی وی سے. سب سے پہلے تو سر آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا شہداء کا، پاک فوج کے شہداء ہوں، ISI کے ہوں، یا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، جتنا بھی پروپیگنڈا ہو جائے، جتنا بیانیہ بن جائے، ہم بحیثیت قوم نہ صرف ان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہم انہیں اس پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. سر کوشچن میرا یہ ہے کہ ارشد شریف مرحوم صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایسے افراد شامل ہیں جن پہ بالخصوص ان کی فیملی کے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. اور دوسرا سر، یہاں پر میرے کولیگ نے سوال کیا تھا، اس پر بھی آپ نے کہا تھا کہ وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو جو رانا ثناءاللہ صاحب نے، جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جو بیان دیا اس میں بھی انہوں نے سونے کی سمگلنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے سینسٹیو ایشو پر بات کرتے ہوئے ہر ایک کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. It is his prerogative. He is Interior Minister of Pakistan and I'm sure he has some information that he is talking about. As far as کمیٹی، جو انکوائری کمیٹی کا آپ ذکر کر رہی ہیں، دیکھیے اس میں جہاں تک مجھے پتہ ہے جو سوال انفیکٹ تھوڑا بعد میں اٹھا، ہم نے اس سے پہلے ہی، جیسے DJI نے بتایا، کہ اپنے ممبرز اس سے نکال لیے تھے. اسی کے اوپر کسی نے کوئی یہ شاید سوال اٹھایا تھا کہ جی
جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہی اس کے ممبر ہیں. تو وی ایون بفور دیٹ کامنٹ کیم آئی کین ٹیل یو فار شیور شاید کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے اور اناؤنس کر چکے تھے کہ دے ول بی نو بڈی فرام either MI or ISI forming part of that committee. اینڈ اس کا ایگزیکٹ وجہ ہی یہی تھی کہ ہم اس کو بالکل شفاف اور غیر جانبدار رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر آپ نے پہلے کوشچن کے آنسر میں کہا کہ آپ کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی اور وہ ہم نے دیکھا بھی. اس سے پہلے بھی جب نئے آنے والے آرمی چیف کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, ایک جملہ اچھالا گیا, اس کے بعد بھی ادارے کی طرف سے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور حکومت کو ایکشن لینے کا کہا گیا. سر کیا وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا مسلسل دوسری سائڈ سے ہو رہا ہے لیکن حکومت کی طرف سے ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کیا حکومت جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے بیک فٹ پر ہے؟ سیکنڈلی سر ڈی جی آئی میرا آپ سے سوال ہے سر, ارشد شریف مرحوم کی شہادت سے کہاں پر پاکستان میں کس کو نقصان ہو رہا ہے اور فائدہ سب سے زیادہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ بہت سارے باشعور لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. تو سر جتنا کچھ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز میں بتایا, اس کے علاوہ ایک کیا شبہ یہ بھی ہے کہ کیا اس میں کہیں پر بھی انڈیا کی طرف سے بھی کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ سر اس کا کوئی شبہ ہے ابھی تک؟ تھینک یو. دیکھیے یہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ بالکل ہو سکتی ہے اور نو بڈی کین رول دیٹ آؤٹ. اینڈ جیسے میں نے کہا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت سے حقائق اور سامنے آئیں گے. سو اس کے اوپر ابھی ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ایز آف ناؤ, بٹ یس دیر از اے ویری بگ پاسبلٹی کہ اس کے اندر اس طرح کی انوالومنٹ اینیمی ہوسٹائل ایجنسیز کی بھی ہو. پہلا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ ہاں حکومت, دیکھیے حکومت اپنے تئیں جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. پچھلی حکومت کے دور میں بھی بہت پروپیگنڈا کیا گیا تھا ادارے کے خلاف, اور اس وقت بھی ایک جو کچھ حکومت اپنے طور پہ کر سکتی تھی کیا. دیکھیے اس کا سواتھ بہت زیادہ ہے آج کل, جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے جو دور ہے اور اس میں جس طرح سے انفارچونیٹلی چیزوں کے اوپر بات کی جاتی ہے. کہتے ہیں نا وی آر لیونگ ان اے پوسٹ ٹروتھ ایرا. سو ہاف ٹروتھس کو, فیکٹس کو توڑ مروڑ کے, اوپینین آج کل ایسے لگتا ہے کسی کا ہے ہی نہیں, اینڈ ایوری بڈی ہیز ہز اون فیکٹس. دیٹ از ہاؤ تھنگز آر ورکنگ ٹوڈے. اینڈ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی ریگولیشنس ان آر کنٹری ایز فار ایز سوشل میڈیا از کنسرنڈ. اس کے لیے حکومت بہت عرصے سے کام کر رہی ہے اور ہمارا معاشرہ, وی آر اے ویری پاپولس کنٹری, اور ہماری قوم جو ہماری پاپولیشن ہے اس کا مور دین 65% یوتھ پہ مشتمل ہے. اینڈ یوتھ ہمارا بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے بیکاز آف دا کمیونیکیشن مینز اویلیبل ٹوڈے. سو اس چیز کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا, انٹرنیشنل نارمز کے تحت کرنا پڑے گا, لیکن کرنا پڑے گا. ادروائز کوئی حکومت اپنے ریسورسز کے اندر اس طرح کے پروپیگنڈا مشین کا مقابلہ نہیں کر سکتی, بیکاز ان چیزوں کے لیے آپ کو بہت ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. سو ہمیں ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے ریگولیشن بنانے پڑیں گے, اور اپنے جو ہمارے لاز ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ لاز بھی ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہم. سو اس مد میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از وٹ آئی فیل اباؤٹ اٹ. وڈ یو لائک ٹو سے اینی تھنگ؟ جو شہید ارشد شریف صاحب کی تحقیقات ہو رہی ہیں, میں یہی درخواست کروں گا جب تک وہ تحقیقات کسی منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہم اپنی رائے محفوظ رکھیں. جو آپ نے بات کی کہ حکومت کیوں نہیں اداروں کے خلاف جب غیر قانونی بات چیت کی جاتی ہے تو حکومت جواب کیوں نہیں دیتی؟ حکومت جواب دیتی ہے. آپ نے کچھ دن پہلے کسی کانفرنس میں اداروں کے خلاف غلط نعرے بازی کی گئی اور غلط زبان استعمال کی گئی. اس کی مذمت وزیر اعظم پاکستان نے بھی کی, اس کی مذمت وزیر قانون نے بھی کی, اس کی مذمت جو ہمارے خارجہ کے وزیر ہیں انہوں نے بھی کی, اور جو پاکستان کے سابقہ صدر ہیں انہوں نے بھی کی. سو میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ حکومت اس کا جواب نہیں دیتی. وہ جواب آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت دانستہ خاموش ہے. تھینک یو.
You can have the last question if there is any. پہلا سوال تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ سے ہے کہ اس سے پہلے بھی درجنوں صحافی ٹرائبل ایریاز میں، سوات میں اور بلوچستان میں، کراچی میں وہ قتل کیے گئے. آج تک کسی ایک کے بھی قاتل نہیں پکڑے جا سکے. دوسرا جو سب سے ہائی پاورڈ کمیشن بنا تھا وہ میرے خیال میں حامد میر کے کیس میں بنا تھا، لیکن آج تک ان کی فائنڈنگز وغیرہ سامنے نہیں آئی. تو اس لیے لوگ جب یہ کمیشن وغیرہ کا اب ارشد شریف شہید کے بارے میں سنتے ہیں تو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ اس مطالبے میں اپنی آواز ملائیں گے کہ جو حامد میر یا اس سے پہلے اسد طور اور ابصار عالم وغیرہ کے واقعات ہوئے ہیں اور سلیم شہزاد کے، اس کے فائنڈنگ سامنے لائے جائیں. دوسرا، ان میں جو کمیشن ہے اس میں سی پی جے جیسے عالمی اداروں کو اور پی ایف یو جے جیسے اداروں کو اگر شامل کیا جائے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے تو اس پہ آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور یہ جو پہلے میں نے آپ سے عرض چاہیں گے کہ ان کو شامل کیا میں جائے. ڈی جی صاحب ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی سوال کروں. ایک سر آج کل ایک لیڈر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی لفافی ہیں اور یہ صحافت والے لفافے لیتے ہیں. آپ کی ایجنسی کے پاس سارے رپورٹس ہوں گے، تو اگر میرے بارے میں، باقیوں کے بارے میں آپ ہمیں، یعنی میری طرف سے بالکل ریکویسٹ بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ ہم میں سے کون کون لفافے لینے والے ہیں اور کون کون نہیں ہیں. Assalamu alaikum. I'm sorry. Can I just add my quick question? I came a bit late, so if you've already addressed it, my apologies. But sir, we all know that Arshad Sharif was a very responsible journalist, and we also knew him as somebody who was very close to the establishment. At any point, I'm asking both of you gentlemen, did he contact you saying that he was feeling threatened in Pakistan? Because we would assume that if there was a threat, he would have reached out to you. جیسے میں نے کہا کہ اور ڈی جی آئی نے بھی اس سے پہلے یہ بات کی کہ ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا، اور میرے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. ہی واز ان کانٹیکٹ ود می، اور میرے ساتھ نہ بھی ہو تو میرے ادارے میں موجود لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ رہتا تھا. ہی نیور کیم آن ڈسکس سم تھنگ. اگر کبھی کی ہوتی تو ہم ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، بیکاز میں نے جیسے کہا کہ ادارے کے ساتھ ان کا ایک بہت خاص تعلق تھا، اور جس نوعیت کے پروگرامز انہوں نے پاکستان فوج کے بارے میں کیے، ہمارے شہداء کے بارے میں کیے، وہ ان کا بہت بڑا قرض ہے ہمارے اوپر. سو اس لیے آئی کین سے اٹ فار شیور دیٹ ہی نیور ڈسکسڈ اینی سچ تھنگ ود می اور اینی ون ان مائی انسٹیٹیوشن. اینڈ دین لیٹر آن جب یہ تھریٹ الرٹ جاری ہوا تو اس کا بھی جب بعد میں آئی ایس آئی نے جب اس کے اوپر کام کیا، وی آر ویری کلیئر دیٹ وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن کہ ان کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ تھا. سلیم صافی صاحب، آپ نے جو بات کی، بالکل آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جس طرح کہا، وی آر ایون آف دا ویو کہ اگر کوئی جرنلسٹ اس کمیٹی کا حصہ حکومت بنا سکتی ہے تو ان کو بنانا چاہیے. جو میں نے اسی لیے کہا انٹرنیشنل ایکسپرٹس، انٹرنیشنل ادارے، وٹ ایور پاسبل، بیکاز اسی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ پہلے کئی ایسے تحقیقات ہوئیں جو اپنی منطقی انجام پہ نہیں پہنچ سکیں. پہنچنا چاہیے، تمام تحقیقات کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے، ان کا رزلٹ نکلنا چاہیے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمارے صحافی برادری جو ہے وہ اپنی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اپنی رپورٹنگ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خدشے کے کر سکتی ہے. سو اٹ مسٹ ہیپن اینڈ لیٹس اسٹارٹ ناؤ، لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ فرام ناؤ. اینڈ
اس کے بعد جو بھی ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے. آئی ایم ایبسولوٹلی فار دس تھنگ. سلیم صافی صاحب، آپ نے پوچھا میرے سے کہ میرے پاس کیا خفیہ معلومات ہیں کہ کون سے صحافی ہیں جن کو لفافہ کہنا بنتا ہے. اس نظریے کے خلاف ہوں. پاکستان کے صحافی بہت مشکل، دشوار، خدشات اور خطرات کے باوجود اپنا کام بہت اچھا انجام دیتے. میں وزیرستان میں بھی رہا ہوں، ضرب حزب میں بھی رہا ہوں، رد الفساد میں نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، پہاڑوں میں دیکھا ہے ہمارے صحافی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے جوانوں افسروں کے ساتھ آپریشن کی فرنٹ لائن تک کے. سو میں اس نظریے کی مذمت کرتا ہوں. ہمارا کوئی صحافی ایسا نہیں ہے جس کو میں بحیثیت DGI لفافہ کہہ سکوں. تھینک یو. ٹیلی ویژن سے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ سلمان اقبال صاحب جو ہیں ان کے رابطوں کے حوالے سے ارشد شریف صاحب کے ساتھ اور انہیں پاکستان لا کے تحقیقات میں شامل کرنا چاہیے. تو عمران خان صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں پتہ تھا کہ کیا تھریٹ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے اور میں نے انہیں باہر بھجوایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی جو ہے وہ ان سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ نمبر 2 سر، پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کمیشن بن گیا، تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحقیقات کب تک مکمل ہو جائیں گی؟ اور DGI صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنے لوگ جو ہے اس سے وداع کر لیے ہیں. تو سر کیا کمیشن کو جب ضرورت پڑے گی کسی سٹیج پہ ISI کی، تو ISI کیا انہیں مدد فراہم کرے گی اس سلسلے میں؟ ہم نے اپنے انڈیویجولز اس سے ودرا کیے ہیں، لیکن اگر کمیشن کو کسی بھی صورت میں ادارے کی ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑی تو ہر ممکن اسسٹنس دی جائے گی. اس میں کوئی رائے نہیں ہو سکتی. آپ نے جو دوسرا پہلا سوال کیا اس کے بارے میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ انکوائری کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے اس بارے میں کیا کیا بات کی ہے، اور ان سے اگر وہ ان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کریں. میں نے سلمان اقبال صاحب کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ جتنے سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن ضرور ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ہی از براٹ بیک ٹو دا کنٹری اینڈ ہی از پارٹ آف دا انویسٹیگیشن. سو میرا آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی دس شوڈ بی دا لاسٹ کوشچن. Sir, you two are sitting on a very hot seat right now. These 2 seats are really hot right now. اور آپ نے ابھی جتنی بھی میں نے آپ کی بریفنگ سنی ہے DGI رسپیکٹ DGI کی تمام تر کامنٹس سنے ہیں، آپ اس میں ایک میڈیا ہاؤس انوالوڈ ہے اور ایک وہ پولیٹیکل شخصیت انوالوڈ ہے جو کہ اس وقت ہی از ٹیکنگ ہیڈز آن دا انسٹیٹیوشن، بوتھ دا انسٹیٹیوشنز رائٹ ناؤ. آج کی یہ پریس کانفرنس آپ دونوں کا آنا اٹس ویری ایکسٹرا آرڈینری. And when you leave this room and when we are going to leave this room, there will be another chaos. We are expecting another chaos on the social media. تو ابھی کیا آپ نے اس کے ریپریکاشنز آپ کے ذہن میں کیا آ رہے ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ I'm sure کہ ابھی آپ دونوں کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوگی اور ایک میڈیا کارڈ بھی ہوگا. I hope you understand that کہ ایک میڈیا ہاؤس ابھی سے یہ کہے گا کہ ہمیں آج نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کے ریپریکاشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے DGI SPR آپ ویری ریسپیکٹیولی آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اب کیا ہے آگے کا لائحہ عمل، کیونکہ سلمان اقبال صاحب کا نام لیا گیا ہے، وہ باہر ہیں، ابھی ملک میں نہیں ہیں، اور ان کی جو چیٹ کے ہم نے اسکرین شاٹس دیکھے اٹ شوز کہ ہی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ ود ایوری تھنگ. ریسپیکٹڈ DGI، آپ کا آج یہاں آنا از obviously it was discussed by many and it was indeed a very informative session with you. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بائی نیم پچھلے سال سے اب تک نشانہ بنایا گیا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ آج کی اس پریس کانفرنس سے آپ سیٹسفائی کر پائے ہیں؟ بیکاز دی یوتھ از لوکنگ ایٹ یو، جن کے آپ نے ذہن سازی کی بھی بات کی ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک یو آر ایبل ٹو کوپ اپ ود دیٹ امپریشن ایز ویل؟ تھینک یو سو مچ. میرے لیے میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر میری ذات کی اہمیت ہوتی تو میں اس سال کے مارچ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے جب سے میں نے یہ منصب سنبھالا ہے میں آپ لوگوں سے بہت کم ملتا ہوں، نہ ہونے کے برابر، اس لیے کہ مجھے اپنی ذات سے فکر نہیں ہے. آج جو میں آیا ہوں اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آپ نے سوال پوچھا کہ یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے
तो सोशल मीडिया पे बहुत शोर होगा। देखिए, कौम ने जिन फ़राइज़ का बोझ मेरे पे रखा है, उसमें मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे जो झूठ फरेब और गलीज प्रोपेगेंडा उसको देखूं। एंड आई रियली डोंट केयर, क्योंकि जो कौम ने मेरे पे वज़न रखा है, मेरे पे फ़राइज़ मनसबी हैं, मेरी तमाम तर तवज्जो वो है, मेरी ज़ात नहीं है। थैंक यू। आपने कहा मीडिया कार्ड और repercussions and everything. Obviously, there is every action has a reaction. We all understand that, and we are aware of that. जो आज हमने बातचीत की, मैंने जैसे कहा कि हमने किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं की है. We have just brought the facts out, and we have placed them in front of you, and it is for you to connect the dots, and it is for you to see who is playing a media card and who is running a smear campaign, even in the wake of all the facts that we have given today. So ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी. अब आप इसको आगे लेके चलेंगे. हमारे पास जो अभी ने शेयर किया और हमारा फ्यूचर का जो लाया अमल है वो भी हमने आपको बता दिया है कि वी आर ओनली वेटिंग फॉर द इंक्वायरी कमीशन, एंड वी हैव ऑलरेडी सेड कि हम चाहते हैं कि इसको बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज दिए जाएं इस कमीशन को, इस कमेटी को, और बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो इस केस को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इसको हल कर सके. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे. वी आर रियली ग्रेटफुल. थैंक यू.